أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی لالائق اور بیان کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور اللہ رب العزت کی تجلیات کا مظہر بن کر اس کائنات میں تشریف لائے، اس لیے کہ خود میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من رآنی فقد رآی الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے حق دیکھ لیا ہے۔ سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو دیکھتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ اگر حضور اتنے سخی ہیں تو رب کریم کتنا سخی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو اور درگزر کو دیکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم دیکھتے کہ حضور کس طرح اپنے غلاموں کو معاف کرتے ہیں، کس طرح حضور درگزر فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں خیال آتا کہ رب کتنا غفور الرحیم ہوگا، رب کتنا رحم فرمانے والا ہوگا۔ جو بھی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ حضور کی ذات و صفات کو دیکھ کر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ لیتا کہ اگر حضور اتنے کریم ہیں، حضور اتنے رحم فرمانے والے ہیں، حضور اتنے پردہ پوشی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنے غلاموں کے عیبوں پر پردہ پاتے ہیں، تو رب کریم کتنا ستار اور غفور الرحیم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن بھی باکمال عطا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باطنی حسن بھی باکمال ہی عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات کا مظہر بن کر اس کائنات میں تشریف لائے، اور جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حسن کو بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ودھا، اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جب اس چمکتے چہرے کے گرد زلفیں چھا جائیں تو اس کی بھی قسم۔ یہ محبوب کا حسن اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ظاہری حسن تو بڑا باکمال عطا فرماتا ہے لیکن وہ صاف رہتے نہیں ہیں، وہ صاف نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو حسن بڑا عطا فرمایا ہوتا ہے لیکن وہ صاف نہیں رہتے، وہ ہر وقت میلے کچیلے رہتے ہیں۔ میلا کچیلا ہونا اور ہوتا ہے اور سادگی اور عاجزی یہ اور ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مہنگا لباس کی زیب تن فرمایا ہے۔ حضور نے
بڑا قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا ہے، اس لیے کہ صحابہ ستہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن بڑا بہترین بڑا مہنگا لباس پہن رکھا تھا، تو کسی شخص نے کہا کہ آپ اتنا مہنگا لباس پہن رکھا ہے، تو میں نے اس شخص سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام بھی مہنگا لباس زیب تن فرماتے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نفاست کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ حضور بڑے نفیس انسان تھے اور نفاست کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ یہ کیا سادگی ہوئی کہ چہرے پہ مٹی لگی ہو اور کپڑے میلے کو چلے پہنے ہوں، اس کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے میلے کو چلے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کپڑے دھو کے پہن دیتا۔ پھر حضور نے دیکھا کہ ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اپنی بالوں میں کنگھی کر دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے نفاست کو پسند فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام خود بھی نفیس تھے اور نفاست کو حضور نے پسند فرمایا ہے۔ اب ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا۔ حضور علیہ السلام نے بڑی مونچھوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر گھر میں کھانا پکے اور سالن میں سے بال نکل آئے تو مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگے گا؟ کچھ بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سالن ہی الٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا پکا ہے، یہ کیا بال نکل آئے اس میں سے۔ اگر روٹی سے بال نکل آئے تو پھر جو بیوی صاحبہ کی عادت ہوتی ہے وہ بھی آپ سے منفی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کھانے کا پتہ ہی نہیں ہے، کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو بال جو ہے یہ نفیس آدمی کی طبیعت پہ ویسے بھی بوجھ ہوتے ہیں، نفیس آدمی جو ہوتا ہے اس کی طبیعت پہ بال بوجھ ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر کسی بھائی نے، کسی بزرگ نے، کسی دوست نے مونچھیں بڑی رکھی ہو تو جب وہ پانی پیے گا تو وہ مونچھیں پانی میں جائیں گی۔ اور حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے مونچھیں بڑی رکھی ہوئی تھی، داڑھی بھی بڑی تھی لیکن مونچھیں بھی بڑی رکھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو 2-3 مرتبہ سمجھایا باتوں میں، لیکن ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آتی، بار بار کہنا پڑتا ہے، ان کو بات پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو آپ لفظ بھی کہیں، ان کو سامنے بٹھا کے بھی کہیں تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ حضور نے 2-3 دفعہ سمجھایا لیکن ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ تو حضور علیہ السلام ایک دن محفل میں تشریف فرما تھے، وہ صحابی بھی بیٹھے تھے، تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ کینچی لے کے آؤ۔ اب جب وہ صحابی کینچی لینے گئے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ اب میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ ایک مسواک بھی لے آنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، جب مسواک کا کہا تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، یہ میرے بارے میں نہیں، میرے دانت تو صاف ہے، یہ کسی اور کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ جب وہ صحابی کینچی اور مسواک لے کے آیا تو حضور علیہ السلام اٹھے اور اس صحابی کے ہونٹوں پہ مسواک رکھ کے کینچی کے ساتھ اس کی مونچھیں کاٹ دی۔ کینچی کے ساتھ حضور نے مونچھیں کاٹ دی۔ حضور نے فرمایا کہ نہ کیا کرو ایسا، یہ میری طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، یہ مجھے پسند نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑی مونچھوں کو پسند نہیں فرمایا اور چھوٹی داڑھی کو بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا اپنی طرف سے یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ شاید چھوٹی داڑھی سے یا بڑی مونچھیں سے بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ جس خوبصورتی کو حضور نے پسند نہیں فرمایا وہ خوبصورتی کوئی خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ قطعاً وہ خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی کا اپنا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن مذہب کی یہ جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا نہیں ہے، حضور نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، حضور نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا، بڑے سخت الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مونچھیں بڑھائے اور داڑھی کو پست کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نفیس آدمی تھے اور حضور نفاست کو پسند فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا ظاہری حسن بڑا ہی خوبصورت تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ حضور چاند کو 2 ٹکڑے کرتے، نہ حضور ڈوبا ہوا سورج واپس موڑتے، نہ درخت آ کر حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے، نہ پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے، اگر حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جو بھی حضور کے چہرے کو دیکھتا جاتا وہ کلمہ پڑھتا جاتا، سبحان اللہ، وہ مسلمان ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنا خوبصورت اور اتنا جو ہے وہ جمال و کرم والا بنایا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ عام آدمی کو سمجھانا ذرا آسان ہوتا ہے،
جو عام آدمی ہوتا ہے نا جس کو مطلب اتنا زیادہ اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو علم والا ہو نا اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم حضرت عبداللہ بن سلام کو بھیجیں گے اور وہ جا کر حضور سے مناظرہ کریں گے، حضور سے سوالات و جوابات کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں کو لے کر حضور سے سوال و جواب کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے میں پہنچ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ حضور ایک اونٹنی پہ سوار ہیں، اور حضور علیہ السلام کے چہرے پہ اتنا نور ہے کہ جو بھی نظر دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ حضور کا نورانی چہرہ ہے اور حضور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو مجھے تو سارے سوال بھول گئے، جو اعتراض میں بنا کے لایا تھا وہ سارے ختم ہو گئے، بھول گئے۔ لیکن میرے شاگرد مجھے دھکا دینے لگے کہ جاؤ استاد جا کر سوال کرو، پیچھے سے مجھے دھکا دینے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد نے دھکا دیا تو میں حضور کے سامنے جا کے جب کھڑا ہوا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ چکا تھا، جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا۔ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو کے واپس گئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو سوال جواب کرنے کے لیے گئے تھے لیکن آپ وہاں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا میرے شاگردوں کیا تم نے ان کا چہرہ دیکھا تھا؟ کتنے دنوں کا سفر کر کے وہ مدینے پہنچے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ کوئی رکاوٹ تمہیں نظر آئی ہے؟ حضور کے چہرے پہ کوئی بیزاری تمہیں نظر آئی ہے؟ اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کا لہجہ کتنا نرم تھا۔ تو وہ شاگرد کہنے لگے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس شخص کا چہرہ اتنا نورانی ہو کہ اس کے چہرے سے نور برس رہا ہو وہ شخص کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا حسن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا کیا ہی عالم تھا، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دور سے آیا مدینہ شریف میں تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام نماز ادا فرما لیتے تو صحابہ کرام حضور کے دست مبارک کو چومتے اور پھر اپنے چہرے پہ ملتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا یہ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں پھر اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ ذرا میں بھی کر کے دیکھوں اس کی لذت کیا ہے۔ جب تک انسان کوئی چیز چکھے نا تو اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بھی چیک کروں کہ اس کی لذت کیا ہے، اس کا کیا مزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا میں نے جب حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھاما تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، حضور کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے حضور کا ہاتھ کو بوسہ لیا، حضور کے ہاتھ کو چوما تو حضور کے ہاتھ سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں پھر جب میں نے چہرے سے ملا تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں حضور کے ہاتھ کو چھوڑوں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ تھا کہ جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اب اس کی برکت بھی سماعت فرمائیں کہ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے میرے باپ اور میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا انتقام تھا، انتقام کی آگ تھی کہ میں انتقام لوں مسلمانوں سے اس کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی آگ تھی انتقام کی، بڑا جذبہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں پہنچ گیا۔ اب جنگ کے دو طریقے ہوتے تھے، پہلے 2-3 شخص آتے تھے آپس میں لڑائی کرتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا اور پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے تیر آ رہا ہے کہاں سے نیزہ آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب گمسان کا رن پڑا تو مجھے موقع ملا، میں حضور کے قریب چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے قریب گیا، حضور کے آس پاس کوئی صحابی نہیں تھا، تو میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار کو لہرایا تو میرے سامنے اتنا زور کا نور برسا کہ میری آنکھیں چندے آ گئی، میری آنکھیں چندے آ گئی اور میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ نور ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حضور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے سوچا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا حیران ہوا کہ میں نے ان کو قتل کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی ہے اور یہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی حیرانی میں کھڑا تھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، ہاتھ سے اشارہ کیا، منہ سے نہیں بلایا، آواز دے کے نہیں بلایا، ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح، ادھر آؤ ذرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی مجھے پتہ نہ چلا کہ کس چیز نے اٹھا کر مجھے حضور کے قریب کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے کیا کیا، حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے میرے دل پہ 3 دفعہ تھپکی لگائی، 3 تھپکیاں میرے دل پہ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لگائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے پہلی تھپکی لگائی تو میرے اندر سے کفر ختم ہو گیا، سبحان کفر دھلتا چلا گیا۔
آپ فرماتے ہیں جب حضور نے دوسری تھپکی لگائی تو میرے اندر ایمان داخل ہوا. آپ فرماتے ہیں جب حضور نے تیسری تھپکی لگائی تو اس کائنات میں مجھے حضور علیہ السلام سے کوئی پیارا ہے ہی نہیں. مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے حضور سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت کسی اور سے مجھے ہو ہی نہیں سکتی. آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے تلوار اٹھائی, وہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تو آیا تو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تھا, اب یہ تلوار پکڑ اور ہماری طرف سے لڑ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس زور سے لڑا کہ جو بھی حضور کی طرف بڑھتا میں اس کو کاٹ کے رکھ دیتا, میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. آپ فرماتے ہیں جنگ ختم ہوئی, حضور خیمے میں تشریف لے گئے, میں بھی حضور کے پیچھے چلا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, میں تو انتقام لینے آیا تھا, میرے اندر تو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا, یہ معاملہ کیا بنا کہ میں ان کی طرف سے لڑنا شروع ہو گیا اور جو بھی حضور کے راستے میں آتا میں اس کو کاٹ کے رکھ دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے اچانک میری طرف دیکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہبہ, ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا اور ایک ارادہ تیرے رب نے کیا ہے, تجھ پر فضل فرما دیا ہے, تجھ پر اپنا کرم فرما دیا ہے. کوئی خواہش ہے تو بتاؤ, آپ اگر کوئی تمہارے دل میں خواہش ہے تو مجھے بتاؤ. تو حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ, میرا ماضی بڑا دردناک ہے, میں نے مسلمانوں کی بڑی مخالفت کی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری بخشش فرما دے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی تو حضور نے پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دی. تو میرے ذہن میں پھر خیال آیا کہ یار میرے سوال کو تو جو حضور نے جواب ہی ارشاد نہیں فرمایا, مجھے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا اور حضور پھر باتوں میں مصروف ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو حضور نے پھر میری طرف مڑ کے دیکھا اور حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اے شہبہ, تو نے بات کی ہے اور میں نے سن بھی لی ہے, خوش ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضور کے دست مبارک کی برکت تھی کہ جس پر بھی حضور کا دست مبارک لگ جاتا, حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کو دیکھ لیتا تو وہ حضور کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. آج میں تھوڑا لیٹ ہوا تو معذرت چاہوں گا, ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ایک صحابی تھے حضرت فرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں آپ کی 4 ازواج تھی اور آپ ایک بہت بہادر شخص تھے, بہت جنگجو شخص تھے, اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موصل کو فتح کیا تھا, حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی 4 ازواج تھی, 4 بیویاں تھیں, اور جب آپ کسی بھی بیوی کے گھر میں جاتے تو آپ کے پاس سے اتنی خوشبو ہوتی کہ آپ کی ازواج فرماتی ہے کہ ہم نے جتنی بھی مہنگی خوشبو لگائی ہوتی ہماری وہ ساری خوشبو مان پڑ جاتی, آپ اتنی زبردست خوشبو لگا کے آتے ہیں. آپ کی ازواج فرماتی ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے میک اپ کرنا, تھوڑا بناؤ سنگار کرنا, خوشبو لگانا, یہ عورتوں کی فطرت میں ہوتا ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جتنا بھی بناؤ سنگار کرتی, جتنی بھی مہنگی خوشبو لگاتی, جب وہ آتے تو وہ چھا جاتے تھے, ہماری خوشبوئیں مان پڑ جاتی تھی. ہم چاروں نے سوچا کہ پتہ کریں کہ یہ کون سی خوشبو لگاتی ہے. آپ کے ازواج فرماتی ہے کہ ہم نے سارے بازار سے پتہ کر دیا, مہنگی سے مہنگی خوشبو خرید کے ہم گھر میں لائیں اور ہم وہ خوشبو استعمال کرتی, لیکن جب حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے تو ہماری ساری خوشبوئیں مان پڑ جاتی. آپ فرماتی ہیں ہم نے ایک دن سوچا کہ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ یہ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کی ازواج اکٹھی ہو کے آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ ایسی کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی مہنگی خوشبو لگائی ہو لیکن جب آپ آتے ہیں تو ہماری ساری خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہیں. تو حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے تو آج تک خوشبو نہیں لگائی, آج تک خوشبو لگائی ہی نہیں. تو آپ کی ازواج کہنے لگی کہ عام آدمی بھی جھوٹ بولنے تو برا لگتا ہے, آپ تو صحابی رسول ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی آتی ہیں خوشبوؤں سے ہمارا گھر مہک جاتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خوشبو کبھی نہیں لگائی. تو حضرت فرقد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے دن سے پتا ہے, جب سے تم یہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے لگی ہو نا مجھے پتا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کا خوشبو نہیں لگائی. تو آپ کی اس بات بڑی پریشان ہوئی, حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی, خوشبو بھی ان سے اتنی زیادہ آتی ہے کہ ہماری خوشبوئیں باندھ ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں میں نے خوشبو کبھی نہیں لگائی. تو پھر آپ کے اس بات نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو خوشبوؤں سے گھر مہک جاتا ہے. تو حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ وہ رو پڑے. آپ فرمانے لگے کہ میں بیمار ہو گیا تھا, بڑے حکیموں کو دکھایا, بڑے طبیبوں کو دکھایا, میرے جسم پہ آبلے چھالے بن گئے تھے, پھنسیاں بن گئی تھی, بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, لیکن جب آرام نہ آیا تو پھر میں حضور کی بارگاہ پہ چلا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں میرا کیا حال ہو گیا, نہ بیٹھنے ہوتا ہے, نہ لیٹنے ہوتا ہے, نہ چلنے ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرقد ایسا کرو کہ اپنے سطر کو ڈھانپ لو اور باقی سارے جسم سے اپنے کپڑے اتار دو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنا سطر ڈھانپ لیا اور باقی میں نے کپڑے اتار دیے. اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے وہ برف سے ٹھنڈے دستے مبارک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار دستے مبارک
میرے سارے جسم پہ پھیرا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے جسم سے جس طرف پہ جاتا ہوں ایسی خوشبو آتی ہے کہ ساری دنیا ہی مہک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے دست مبارک کی برکت ہے کہ حضور نے میرے دست مبارک اپنے دست مبارک کو میرے جسم پہ پھیرا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جس طرف پہ جاتا ہوں دنیا خوشبو سے مہک جاتی ہے، لیکن میں نے آج تک کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ یہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت ہے کہ حضور اپنا ید اللہ والا ہاتھ جہاں بھی لگا دیتے ہیں وہاں برکتیں کی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسا نورانی چہرہ عطا فرمایا ہے کہ اگر حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے تو لوگ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات کی دلیل بنا کے بھیجا، اور جو بھی اس دلیل کو دیکھتا وہ بغیر سوچے سمجھے حضور علیہ السلام کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضور علیہ السلام کی شانوں کو سمجھ کر آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا